Allah, 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 Allah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ون ورڈس ون ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں آج ہم سمجھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221۔ پچھلی آیت میں ہم نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے، اور اسلام مدینے میں چونکہ ایک ریاست بن رہا تھا اور ایسے افراد پر مشتمل ایک ریاست بن رہا تھا جن کا ایک نصب العین تھا، جن کا ایک مقصد حیات تھا، جنہوں نے اپنے اندر اعلیٰ کردار کے لوگ پیدا کرنے تھے، اور اعلیٰ کردار کے لوگوں کی اس جماعت نے اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، اس میں خمر اور میسر یعنی شراب اور جوا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر یتیموں کو بھی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ وہ لوگ جن کے پاس مال ہے وہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، جن کے پاس مال نہیں ہے اور جن کے پاس ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے۔ اور اب بتایا کہ ان کے خاندانی معاملات کیسے ہونے چاہیے۔ نکاح کا حکم دیا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نکاح جو ہے یا ایک شادی جو ہے وہ ازواجی تعلقات جو ہیں وہ خاندان کی بنیاد ہوتی ہیں۔ نکاح کا کیا مطلب ہے؟ دو افراد کا آپس میں جڑنا ایک معاہدے کے تحت، ایک یعنی اللہ کا حکم ہے، نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اور نکاح ینکحوا کا مطلب یہی ہوتا ہے، نکاح کرنا۔ اور نکاح کے لفظ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلام کے اندر، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں ہر مذہب کے اندر نکاح محض سیر و تفریح یا تھوڑا انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک دوسرے کی، اس میں دو افراد بلکہ دو خاندان ایک دوسرے کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اور پھر دو افراد ایک دوسرے کی تسکین کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، اور پھر دو افراد یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ انسانی معاشرے کی تشکیل کا باعث بنیں گے، یعنی اسلامی معاشرے میں اچھے لوگ پیدا کریں گے، اچھے حالات پیدا کریں گے۔ اور پھر نکاح کے لیے ضروری ہے کہ نکاح میں دونوں خاندانوں کے اندر، دو افراد کے اندر موافقت ہونی چاہیے، نہ کہ مخالفت ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھو، اور اس میں سے دین کو ترجیح دو۔ عورت کا خاندان دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اس کی دولت، اور پھر دین، نمبر 4 دین، اور فرمایا دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو نکاح جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے، اس میں ہوتے ہوئے گواہوں کا ہونا، پھر مہر کا مقرر کرنا، ایجاب و قبول کا ہونا، ولی کا ہونا، یہ سب کچھ ضروری ہے۔ کیونکہ دو افراد یہ عہد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آنے والی نسل کی آبیاری کرنی ہے۔ اگر ان کی اپنے اندر ہی موافقت نہیں ہوگی، اختلافات ہوتے رہیں گے، تو وہ ایک اچھی نسل تیار نہیں کر سکتے۔ تو اب چونکہ پیچھے یتیموں کے حقوق کی بات ہوئی ہے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ بیواؤں کے حقوق کی بھی بات ہوئی ہے، اور پھر یہ بات بھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلم مرد ہے تو کیا وہ غیر مسلم خاندان میں یا غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آئیے آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم مردوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورت سے شادی نہیں کرو گے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو مشرک تھی تو بس اب اس کے مشرک ہونے کی وجہ سے اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اگر وہ ایمان لے آتی ہے تو پھر شادی ہو سکتی ہے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی، کنیز، عبد کا جو مؤنث ہوتا ہے نا وہ آمہ ہوتا ہے، ایک دعا میں بھی آتا ہے یہ لفظ، ابن عبدک ابن آمدک، کہ میں تیری غلام کا بیٹا اور تیری کنیز یا تیری لونڈی کی اولاد ہوں۔ تو آمہ جو ہے یہ
عبد کا مؤنث ہے، اور والا امۃ مومنۃ مومنہ لونڈی خیر من مشرکۃ مشرک عورت سے کہیں بہتر ہے، ولو اعجبتکم اگر وہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ کون اچھی لگے؟ مشرک عورت، یعنی اگر کوئی مشرک عورت تمہیں اچھی لگتی ہے۔ عجبہ کا مطلب ہوتا ہے دل کی گہرائیوں سے کسی چیز کا اچھا لگنا۔ اب یہاں پر مومنین کا امتحان ہے، مسلم مردوں کا امتحان ہے کہ اللہ کی محبت ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا کسی انسان کی محبت۔ اگر کسی عورت سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتی، تو اب تم نے کس چیز کا ثبوت دینا ہے؟ اس چیز کا ثبوت دینا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ تو تمہیں جتنی بھی اچھی لگے تم نے اس سے شادی نہیں کرنی، اس کی بجائے تم ترجیح دو گے ایک کم خاندان کی یا ایک کنیز غلام مومنہ کو۔ اور پھر فرمایا ولا تنکحوا، پہلے کیا لفظ تھا؟ تنکحوا، اور یہاں پر کیا آ گیا؟ تنکحوا، نہ کہا ینکحوا ہے یہ، ان کہا ینکحوا سے تنکحوا، جس کا مطلب ہو جاتا ہے تم نکاح میں نہ دو المشرکین مشرک مردوں کے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو نکاح میں نہ دو، حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، اور غلام مومن مشرک مرد سے بہتر ہے، غلام مومن مشرک مرد سے بہتر ہے، ولو اعجبکم چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ اب یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے سمجھنے والا، جب مردوں کی بات ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح نہ کرو، اور جب عورتوں کی بات ہوئی ہے تو فرمایا کہ نکاح میں نہ دو۔ اب اس سے ایک بڑا باریک نقطہ یہ سمجھ آتا ہے کہ عورت کا نکاح بھائی باپ ولی کرے گا، خود نہیں کرے گی۔ اب ہمیں یہ بات بری لگے گی، ہم ناراض ہوں گے کہ یہ اللہ نے ہمیں یہ آزادی کیوں نہیں دی۔ اصل میں یہ آزادی قید نہیں ہے، یہ سیکیورٹی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ عورت جو بھائی باپ ان سب کی ولایت میں، ان سب کی سرپرستی میں سسرال میں جاتی ہے، اس کے ساتھ کئی جگہوں پر 50-60% ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو خود ہی چلی جائے اس کی کیا عزت ہوگی؟ تو یہ اللہ نے اصل میں عزت دی ہے، عورت کو یہ عزت دی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں سیکیورٹی قید لگتی ہے، ضرورت صرف ہوتی ہے سمجھنے کی۔ دیکھیں نا سیکیورٹی گارڈ جو ہمارے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، قید میں ایسے پولیس والا ساتھ ساتھ ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک ہی چیز لگتی ہے لیکن یہ فرق ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے اور وہ قید ہے۔ تو یہ جو حکم ہے نا یہ سیکیورٹی ہے۔ اور فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ سب جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے باذنہ ہی اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور وہ اپنے آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، بینا یبینُ واضح کرتا ہے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سمجھیں۔ اب یہ دیکھیں پیچھے آیا تھا یتفکرون اور یہاں پر آیا یتذکرون، یہ کیٹاگریز ہیں، یہ درجات ہیں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے، یتفکرون یتذکرون، اور آیت کے مطابق آتے ہیں یہ۔ اب یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ مشرک سے شادی نہ کرو، یہ اصلاحات ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا مشرک اور پھر مسلم اور اہل کتاب، یہ 3 اصلاحات ہیں۔ اور مشرک میں کون آتا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنے والے، ستارے کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ سارے مشرکوں میں آ جاتے ہیں۔ اور اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کی عورت کے ساتھ، مسلم مرد ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں لیکن مشرک کے ساتھ شادی کرنا بالکل منع ہے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ نے آگے ریزن بتا دی، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے جب اولاد ہوگی، پہلے بھی اختلافات چلتے رہیں گے، جب آپ کا بیک گراؤنڈ ایک جیسا نہیں ہوتا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات ملیں، اور پھر جب مذہب ہی چینج ہو جائے تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی کوشش کرے گا کہ یہ میرے مذہب پر آ جائے۔ تو ایسے ہی پھر اولاد کی تربیت میں بھی اگر عورت مشرک ہوگی تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ میری اولاد میرے مذہب پر رہے، اور ایسے ہی اگر مرد مشرک ہوگا تو وہ کوشش کرے گا، بلکہ اس کا وہ اپنا حکم چلائے گا کہ اولاد جو ہے وہ میرے مسلک پر ہوگی، میرے مذہب پر ہوگی۔ تو یہ ایک اختلاف رہے گا ہمیشہ، جس سے اولاد جو ہے وہ ایک اچھے ہم افراد تیار نہیں کر سکتے، کنفیوز پرسنز کہہ لیں تیار ہوں گے، یا احساس کمتری کا شکار ہوں گے، یا منفی کریکٹر کے جو جنریشن ہے وہ تیار ہوگی، پازیٹیو کریکٹر کے اعلیٰ کردار کے مالک نہیں ہو سکتے۔ حضرت ام سلمہ تھی، ان کو ایک صحابی تھے طلحہ
حضرت طلحہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتی، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو پھر میں تم سے شادی کر سکتی ہوں۔ تو پھر یہ ہوا تھا کہ حضرت طلحہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے تو آپ کا اسلام قبول کرنا ہی مہر ہوگا، میں اور کچھ مہر نہیں لوں گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ مشرک کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور ریزن کیا بتائی کہ یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سمجھو، اللہ کے فیصلوں پر غور کرو۔ پیچھے بھی فرمایا یہ ساری قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی کیٹاگریز ہے کہ ہم نے اس سے نصیحت بھی حاصل کرنی ہے، اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہر کام کے لیے ٹائم ہوگا، لیکن ٹائم نہیں ہوتا تو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ بظاہر دنیاوی لحاظ سے ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ صرف ایک قرآن کی ٹیچر ہے، آپ نے صرف قرآن سمجھ رکھا ہے، تو کتنی سیلری مل جائے گی آپ کو؟ آپ کے پاس صرف قرآن کی کوئی سند ہے، کوئی ڈگری ہے، تو اس بیس پہ آپ کو کہاں جاب ملے گی؟ اس وجہ سے بظاہر ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسی لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے، جبکہ قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے لعلکم یتفکرون یتذکرون یتدبرون۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔